اہل سنت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. لہذا قرآن مجید نے امت کے بارے میں تمام چیزوں کو ذکر کر دیا کہ یہ دین جو تنہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور فلاح پالو، تنہا حضور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو اللہ کا حبیب تنہا یہ بات کر رہا ہے، تو قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ وہ دین جو تنہا تھا اور پھر امت مسلمہ اس کے ساتھ شامل ہوئی اور پھر وہ ترقی کرتا ہوا مختلف مدارج کو اس نے طے کیا ہے اور پھر مختلف مدارج کو طے کر کے وہ نقطہ عروج پر پہنچا ہے. تو صبح اول سے لے کر اس کے عروج تک کو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. یعنی قرآن نے یہ بتایا کہ دین اور امت مسلمہ بالتدریج کس طرح ترقی کریں گے اور ترقی کرتے ہوئے نقطہ عروج پر کیسے پہنچیں گے. تو قرآن کریم نے اس کا مکمل اشارہ مرحمت فرمایا. سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے کامیابی کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ 4 مرحلے ہیں. کتنے جی؟ 4 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے اور اگر آپ اپنے ذہنوں کو پیچھے لے جائیں اور اپنی توجہ کو اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کی طرف لے جائیں جس وقت سرکار نے تنہا اعلان فرمایا تھا اور سارا مکہ اور سارا عرب ہی سمجھیے کہ سیخ پا ہو گیا اور جو لوگ اپنے تھے وہ دشمن ہو گئے، جو امین اور صادق کہنے والے تھے وہ معاذ اللہ اب کذاب کہہ رہے ہیں، جو صادق کہتے تھے اب وہ مجنون کہہ رہے ہیں. تو جتنی ہمدردیاں تھیں سب مخالفت میں چلی گئی. جو اپنے لوگ تھے جو سروں پر اٹھا رہے تھے، جو جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمیں جو فخر ہے کہ محمد بن عبداللہ جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. جو اور قوموں کے سامنے قریش سیرت کی ابتدائی کتابوں میں یہ بات بطور مثال کے پیش کرتے تھے کہ جناب اگر کسی کو قریش کی نمائندگی کے لیے اور اخلاق و تہذیب میں عرب کے اندر اپنی تہذیب کو واضح کرنے کے لیے اگر ہم کسی کو اپنا ترجمان بنائے تو بالاتفاق پورا مکہ کہتا تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری طرف سے نمائندے بن کر جائیں گے اور ہمیں اعتماد ہے کہ یہ صرف قدم رکھیں گے تو معاملہ انہی کی طرف ہو جائے گا. اتنا اعتماد ان لوگوں کو تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. لیکن جس وقت حضور نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور ان کی شرک کی مذمت کی اور اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا تو معاملہ دوسری طرف ہو گیا. وہی لوگ جو اتنے اعتماد کرنے والے تھے وہی برائی کی طرف آ گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لہذا تھوڑی توجہ آپ اپنی پیچھے کی طرف لے جائیں اور آہستہ آہستہ ہم اس سلسلے کو ذکر کریں گے کہ آپ تھوڑی توجہ پیچھے لے جا کر اس مسئلے کو ذرا دیکھیے کہ ظہور اسلام کے وقت سے اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ دین نے ارتقا کیسے کیا ہے، یہ بلندیوں تک پہنچا کیسے ہے، یہ تنہا حضور سے لے کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا ہے. اگر اس ابتدائی دور کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ یہ دین ابتدا اور حضور کی تنہا ذات سے لے کر ارتقائی مراحل تک جو پہنچا ہے تو اس کے 4 مرحلے ہیں. کتنے مرحلے ہیں؟ جو پورا اگر ہم پوری سیرت کو جمع کریں اور جو قرآن نے بشارات اور غیبی بشارتیں ذکر کی ہیں اس کو اگر جمع کریں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب ظہور اسلام کے وقت سے اپنے ارتقاء تک اور اپنی بلندی تک پہنچنے میں اس دین نے 4 مرحلے طے کیے ہیں. کتنے جی؟ 4 مرحلے. اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے. پہلے میں اس کو بالتدریج آپ کو مفہوم اور فلسفے کے اعتبار سے سمجھاتا ہوں، پھر قرآن آیت کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ بالکل گفتگو ٹریک پر آ جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خلفاء راشدین کو قبول کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لازم ہے. اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. جو دین کا مخلص ہے وہ اس طرف آئے گا اور جو یہودیوں کے دلال ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا شرازہ بکھرے. یہودی اس چیز کی طرف تھے کہ حضور کی ہر نسبت کا مذاق اڑایا جائے. انہوں نے حضور کی نبوت کا بھی انکار کیا، جانتے ہوئے حضور کی نبوت کا انکار کیا. حضور پر جو کتاب اتری اس کا انہوں نے انکار کیا. تو وہی سلسلہ آگے بڑھا. یہودیوں نے ایک جماعت بنا کر آگے کر دی اور اسے کام میں لگا دیا کہ اگر اسلام کو کمزور کرنا ہے تو مصطفیٰ کی نسبتوں کو کمزور کرو. جو چیزیں مصطفیٰ کے نام سے متعارف ہے
اس کو ڈیمیج کرو. جب اس کو تم گراؤ گے تو سیدھا بات حضور کی طرف چلے جائے گی. لیکن اہل حق ہمیشہ سے کھڑے رہے. انہوں نے حضور کا دفاع اس انداز میں کیا کہ جو چیزیں جس کے ذریعے حضور کی عظمتیں ظاہر ہو رہی تھی, جس کے ذریعے حضور کا تعارف ہو رہا تھا, انہوں نے اپنی گردنیں تو کٹوا دی اور خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا, لیکن ان نسبتوں کا مذاق بننے نہیں دیا جس سے آقا یاد آتے ہیں. چاہے وہ آپ کا شہر ہو, وہ آپ کی شریعت ہو, وہ آپ کی اولاد ہو, یا وہ آپ کے صحابہ ہو. جو حضور کے صحابہ پر حملہ کرتے ہیں یہ خالص یہودیوں کی جماعت ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کی پوزیشن ہی نہیں تھی کہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 23 سال خدا بار بار کہتا رہا ان سے یزکیم یزکیم, پاک کرو پاک کرو, کہ کسی کو پاک نہیں کر سکے, کسی کو پاک نہیں کر سکے. اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا تم دلال ہو. اگر یہ بات تاریخوں میں لکھی جائے, میں بالکل عقلی سطح پر کہتا ہوں, اور رافضی بھی ہے تو ذرا ٹک کر سنیں اس بات کو, کہ ذرا عقل سے سوچ اور خوف خدا رکھ. یہ بات کرنا کہ حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے, 3 کے علاوہ سلمان فارسی, مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری, اس کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے, تو یہ صحابہ کا مذاق نہ بنا, حضور کی تبلیغ کا مذاق بنا, حضور کی شریعت کا مذاق بنا. مہدی کو اتنی جرت ہو گئی کہ وہ سارے روئے زمین پر امن لے آئے, لیکن محمد رسول اللہ میں یہ توفیق نہیں معاذ اللہ بقول تمہارے کہ وہ چند کو مسلمان کر سکے. تو پھر کلمہ رسول اللہ کا نہ پڑھو, اسی مہدی کا پڑھو جس کے آمد کا تم سوچتے ہو, جو 5 سال کی عمر میں غار میں چلے گئے. میں نے پوچھا کیوں گئے, کہنے کہ فتنے بہت تھے. میں نے کہا اس سے زیادہ فتنے تو اب ہیں, اب تو یہ نہیں آئیں گے, اس لیے کہ پہلے تو 4 دشمن تھے, ان کی وجہ سے غار میں چل گئے, اب تو کروڑوں دشمن ہے, اب تو نہیں آئیں گے. قربان جائیے رسول اللہ کے صحابہ کے لیے کہ جنہوں نے مسجدوں میں گردنیں کٹائی ہیں لیکن دین کو تنہا نہیں چھوڑا, غاروں میں نہیں گھسے, لوگوں کے درمیان میں رہ کر حضور کی ناموس اور دین کے نافوذ کا تحفظ کیا ہے. ان کا لچر بازی اور ان کا جھوٹ, ان کا دھوکہ اگر سنا جائے تو کیا چیز باقی رہتی ہے. یہ میں عقلی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں. تو لہذا اس لیے اہل سنت کے علماء نے شیعہ کو کبھی گنتی میں نہیں لیا. فرمایا تو جاہل ہے, تو دلال ہیں, ان کی باتیں بے وقوفوں والی ہو. تو قرآن ان کو ایمان والا کہتے ہیں, یہ اس کو کافر کہتے ہیں. تو کہ اس جاہل کی بات کون مانے, سمجھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہم نے ان کو بخش دیا, یہ کہتے نہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے. تو ان جاہلوں کی بات کون مانے. لیکن یہ بات شور شرابے کی حد تک جب پہنچی تو لہذا ہمارے اسلاف نے بھی اس بات کو ضرورت کے تحت کہ تنگ آمد بر جنگ آمد, کہ تھک گئے جب صحابہ پر تبرہ کی باتیں ہونے لگی تو سنیوں کو جاگو, اس موضوع کو چھوڑ کر تم نے اپنے ایمان کو کتنا ضعیف کر دیا ہے. ان موضوع کو برسرے پیکار لانا پڑے گا, اس لیے کہ جب تک دشمنوں پر رگڑا نہ لگایا جائے تو عاشقوں کے چہرے کی وجاہت اس کی کرنوں کو تم نہیں سمجھ سکتے. تو لہذا یہ تنگ آمد بر جنگ آمد کے حوالے سے ہم اپنی قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس سے, اور ان کو تیار کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان کا مرتبہ اور مقام, اور قرآن نے ان کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے. لہذا اب دیکھیے تفصیل اور بالترتیب ہم اس چیز کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ظہور دین سے لے کر اس کے ارتقائی مراحل تک 4 مرحلے دین کے ساتھ ہوئے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی جو مکہ مکرمہ میں واقع ہوئی, گویا اسلام پیدا ہوا اس وقت. اسلام اس وقت بولیے پیدا ہوا. جس طرح پودے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب اس میں بیج لگ جاتی ہے تو ہلکا سا دھاگا نما کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے, اور جو تناور درخت بننا ہے اس کا ہلکا سے ذرہ سامنے آتا ہے. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ بعثت نبوی ہے کہ جس میں یوں ہے کہ اسلام پیدا ہوا اور اس وقت اہل ایمان کو اس کے اظہار کی بھی قدرت نہ تھی. جب حضور نے اعلان کیا نبوت کا تو اس وقت کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے. یہ مرحلہ کب تک رہا, ہجرت تک. یہ 13 سال تک یہ ایمان کو چھپانا, ظاہر نہ کرنا, لوگ سامنے آ کر ڈر جاتے ہیں. لیکن پھر بھی سیدنا صدیق اکبر پہ قربان جائیے کہ جو بر مرے مجمع کے اندر اور حرم خدا کے اندر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہاں ہاں میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. یہ میں پڑھوں گا ابھی آگے کتابیں آپ کے سامنے جب موضوع چلے گا. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے, وہاں پر بھی ہے. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جب حلال رزق آتا ہے تو اس پر پیشاب کر کے اس کو ذرا ناپاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
بات برکتوں کی آتی تو اس میں زبردستی کوئی چیز شامل کرتے ہیں. قرآن کہتا کیا ہے اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں. یہ موجودہ دور کے، ورنہ کا تھوڑا پیچھے جائے تو آدھی یعنی یہ 1400 صدی کو اگر آپ لے لیں تو اس کے شروع کے ادوار کو دیکھیں تو اس وقت شیعہ کم متعصب تھے، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. لیکن متاخرین مجلسی جیسے دجال جب آ گئے تو انہوں نے جان بوجھ کر گالیاں دینے تک بھی آسرا نہ کیا، اور قرآن میں جو باتیں عظمتوں کے لیے ذکر کی ہے اس میں جان بوجھ کر رخنے ڈالے گئے، اپنی عقلی اعتراضات کیے گئے، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم جس پر اعتراض کر رہے ہیں تو قرآن کی کن آیتوں کا انکار لازم آ رہا ہے اور مولا کی کتنی باتوں کی تکذیب لازم آ رہی ہے. تو لہذا بنیادی طور پر میرے دوستوں جس بات کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو آپ جب سمجھیں گے، جب تاریخ اسلام کے اس تناظر کو آپ سمجھیں کہ اسلام جب بعثت حضور کی ہوئی تو یوں ہوا کہ جس طرح کہ اسلام پیدا ہوا اس کا ہلکی سی ایک کومل اس کی ظاہر ہوئی تھی.